بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ سنیں گے جن کا نام آتے ہی عشق الہی، سوز دل، آنسوؤں کی عبادت اور فنا فی اللہ کا تصور ذہن میں روشن ہو جاتا ہے۔ وہ ہستی ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ صرف ایک بزرگ خاتون ہی نہیں تھیں بلکہ وہ محبت الہی کی زندہ تفسیر تھیں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ بندہ جب سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اسے اپنی محبت کے ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں دنیا کی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں ایک نہایت غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ روایات کے مطابق آپ اپنے والد کی چوتھی بیٹی تھیں، اسی لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ گھر میں غربت اس قدر تھی کہ کئی راتیں فاقوں میں گزرتی تھیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قحط پڑا اور والدین کا سایہ اٹھ گیا، اور بچپن ہی میں دنیا کی سختیوں نے آپ کو گھیر لیا۔ روایت ہے کہ آپ اپنی بہنوں سے جدا ہو گئے اور حالات نے یہاں تک پہنچا دیا کہ آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ اللہ اللہ۔ مگر یہی آزمائشیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ولایت کے سفر کی تیاری تھی۔ بعض اوقات زندگی کی سب سے بڑی تکلیف اللہ کی سب سے بڑی عنایت کا دروازہ ہوا کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اصل انقلاب شروع ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اصل انقلاب شروع ہوتا ہے۔ غلامی کے زمانے میں بھی آپ راتوں کو جاگ کر اللہ کے حضور کھڑی رہتی۔ لمبے سجدے، آنسو، مناجات، خاموشی اور دل میں صرف ایک صدا، یا اللہ تو ہی میرا مقصود ہے۔ ایک رات آپ کے مالک نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ہیں اور ان کے سر کے اوپر نور کا ایک ہالہ روشن ہے۔ وہ حیران رہ گیا اور سمجھ گیا کہ یہ عام بندی نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بندی ہیں۔ اسی وقت اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ یہی آزادی دراصل دنیا سے نہیں بلکہ غیر اللہ سے آزادی تھی۔ وہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نہ تو جنت کی طلب میں عبادت کرتی ہوں نہ جہنم کے خوف سے، میں صرف اللہ کی محبت میں عبادت کرتی ہوں۔ اور یہی ان کی توبہ کا کمال تھا کہ عبادت میں بھی نیت صرف محبوب حقیقی کی رضا تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ پوری رات قیام میں گزرتی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ راتوں کو کہتی کہ اے میرے رب، ستارے ڈوب گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے، مگر تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے اور رابعہ تیرے در پر کھڑی ہے۔ پھر لمبے سجدے میں چلی جاتی۔ آپ کے عبادت کے چند پہلو: مسلسل تہجد، کثرت ذکر، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، دنیا سے بے رغبتی، تنہائی میں مناجات، یہی ریاضت نفس تھی جس نے ان کے دل کو نور سے بھر دیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو صوفیہ نے عشق الہی کی امامہ کہا ہے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کروں تو مجھے جہنم میں جلا دے، اگر جنت کی امید سے کروں تو جنت مجھ پر حرام کر دے، اور اگر صرف تیرے لیے کروں تو اپنے جمال سے محروم نہ کرنا۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ محبت کی معراج ہے۔ محترم سامعین کرام، فنا فی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہش، اپنی انا، اپنی پسند، اپنے نفس کو مٹا کر صرف اللہ کی رضا میں زندہ ہو جائے۔ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اسی کیفیت کا نام ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے پوچھا، آپ اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے نفس کو کھو دیا اور اپنے رب کو پا لیا۔ یہی فنا ہے، یعنی اپنی چاہت ختم، اپنی ذات ختم، اپنا نام ختم، صرف اللہ باقی۔ یہ مقام لفظوں سے نہیں، محبت، ریاضت اور اخلاص سے ملتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں دل کو ہلا دیتی ہیں۔ وہ عرض کرتی، یا اللہ دنیا والوں کو دنیا دے دے، آخرت والوں کو آخرت دے دے، اور مجھے صرف تو دے دے۔ کیا محبت ہے! نہ دنیا چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ مقام چاہیے، نہ کرامت، صرف اللہ چاہیے۔ اور حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت عبادت کی جان ہے، صرف رسم نہیں دل بھی شامل ہو۔ اسی طرح توبہ صرف گناہ سے نہیں، غفلت سے بھی توبہ ضروری ہے۔ عبادت میں اخلاص، نماز، تلاوت، ذکر، سب صرف اللہ کے لیے۔ دنیا دل میں نہ ہو، ہاتھ میں دنیا ہو سکتی ہے، دل میں نہیں۔ اسی طرح نفس کو مٹاؤ۔ فنا فی اللہ کا پہلا قدم نفس کی مخالفت ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا، ہمارے دلوں کو بھی اپنے عشق، اپنے ذکر، اپنی معرفت، اپنے اخلاص سے بھر دے۔ ہمیں ایسی عبادت عطا فرما جس میں ریا نہ ہو، ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، اور ایسا عشق عطا فرما جس میں غیر اللہ کی محبت باقی نہ رہے۔ آمین۔